سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ الانبیاء 17واں پارہ۔ آج جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، کہ دیکھیے، یاد کرو نوح علیہ السلام کہ جب لوط علیہ السلام سے پہلے انہوں نے مجھے آواز دی۔ یہ تفصیلی دلیل نقلی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آواز دی تو فاستجبنا لہ، میں نے ہی اس کی آواز سنی اور میں نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ اور فنجیناہ، میں نے ہی انہیں نجات دیا اور میں نے ہی انہیں بچایا، اور ان کے گھر والوں کو ایک بہت بڑے غم سے اور بہت بڑی پریشانی سے میں نے انہیں بچایا اور ان کی مدد کی۔ تو اس چیز کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور آگے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کا ایک فیصلہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام اذ نادا، جب آواز دی انہوں نے، من قبل یعنی لوط علیہ السلام سے پہلے، فاستجبنا لہ، تو ہم نے قبول کیے ان کی دعا کو، فنجیناہ، انہیں ہم نے نجات دی، وَأَهْلَهُ، ان کے گھر والوں کو، اہل کو، من الکرب العظیم، ایک بہت بڑے غم سے انہیں نجات دی، من الکرب، ٹھیک ہے، تکلیف سے، بڑی تکلیف سے، کرب تکلیف کو کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وفات پا گئے، جب آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو رخصت ہونے کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہتی ہیں وَأَكَرْبَ أَبَاهُ، ہے میرے بابا جان کی تکلیف کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بیٹی، آج کے بعد تیرے بابا پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، اے فاطمہ آج تکلیف برداشت کر لیں، آج غم برداشت کر لیں، آج کے بعد تیرے بابا پہ کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے، کہ آج تو میں چلا جاؤں گا دنیا سے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو اندازہ تھا اسی بیماری میں مجھے وفات ہو جائے گی۔ تو کرب تکلیف کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا میں نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور اس کے اہل کو من الکرب العظیم، بڑی تکلیف سے، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی مدد کی ہے، من القوم الذین، ایک ایسے قوم سے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، جو جھٹلاتے ہماری آیات کو، انکار کرتے ہماری آیتوں سے، انہم کانوا قوم سوء، اور بے شک بہت ہی برے لوگ ہیں، فاغرقناہم اجمعین، اور ہم نے انہیں غرق کر دیا، اجمعین، سب کے سب کو، یعنی سب کے سب کو غرق کر دیا، انہیں ان سے نجات دی ہے، ٹھیک ہے۔ وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ،
یاد کرو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں اور دونوں اللہ کے نبی ہیں، دونوں باپ بیٹے ہیں اور دونوں کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اب اللہ نے انہیں نبوت دی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ بیٹے کو بھی باپ سے زیادہ سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی ایسی دی کہ کائنات میں کسی کو نہ پہلے وہ بادشاہت ملی ہے اور نہ بعد میں ملے گی، اور اسی طرح اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھداری عطا کی تھی۔ سمجھداری بڑی حکمت اللہ نے انہیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ فرما رہے تھے، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمُ، جب اس میں چری غنم القوم، قوم کی بھیڑ بکریاں، فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں۔ یہ فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ ایک بندے نے کہ کھیت میں جو ہے نا بکریاں آ گئیں، بھیڑیں آ گئیں، اور وہ فصل کا آ گئیں، ساری فصل کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ تو وہ بندہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، اور داؤد علیہ السلام سے یہ اس واقعے کا ذکر کیا کہ میرا سارا فصل جو ہے فلاں بندے کی بھیڑ بکریوں نے برباد کر دیا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس بندے کو بلایا اور اس بھیڑ بکریوں کی قیمت لگائی، تو وہ بالکل اس فصل کے برابر تھی۔ تو حکم دیا کہ بھائی یہ بھیڑ بکریاں جو ہے یہ اس بندے کے حوالے کی جائے، اسے دے دو، جس کی فصل تھی اس کو خراب ہوئی تھی۔ جب فیصلہ کیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے یہ فیصلہ حوالے کرتے تو میں اس سے بہتر طریقے سے فیصلہ کر دیتا۔ انہیں اللہ نے ذہن میں ڈال دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ تو کیا فیصلہ کرتا؟ فرمانے لگے میں فیصلہ کر دیتا ان کے درمیان کہ یہ جو بھیڑ بکریوں والا ہے اس کے پاس تو کچھ نہیں رہا، اس کی بھیڑ بکریاں تو اس کے پاس چلی گئی، میں فیصلہ یہ کرتا کہ اس کی بھیڑ بکریاں اس فصل والے کو دو اور اس فصل والے کی کھیتی اس کو دو کہ تو اس میں اناج اس میں جو ہے نا یہ لگا دیں، ہل چلائیں اور اس میں فصل لگائیں، اور جب فصل کاٹنے کو آ جائیں، فصل برابر ہو جائیں، پک جائیں، تو اس بندے سے اپنی بھیڑ بکریاں واپس لے لے، اور اس وقت تک یہ اس کا دودھ بھی استعمال کر سکتا ہے اور ان کا اونٹ بھی اتار کر استعمال کر سکتا ہے۔ یہ فیصلہ میں کرتا تو حضرت داؤد علیہ السلام، تو اس طرح دونوں راضی بھی ہو جاتے اور دونوں کا نقصان بھی نہ ہوتا۔ وہ ذرا تکلیف کرتا، وہ ہل چلاتا، فصل کو تیار کرتا اور فصل کی نگرانی کرتا تو اسے قدر ہو جاتی اور آئندہ وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو ایسے آزاد نہ چھوڑتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بالکل یہی فیصلہ ہونا چاہیے، اور پھر وہ فیصلہ اسی طرح کیا گیا کہ بھائی بھیڑ بکریاں اسے دو اور اسے کھیتی حوالے کرو تاکہ فصل لگائیں اور تیار ہونے کے بعد اپنی بھیڑ بکریاں واپس لے جائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر اپنی کتاب بخاری میں لکھتے ہیں، ایک واقعے کا ذکر کیا انہوں نے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی سمجھداری عطا کی تھی۔ دو خواتین تھی، دو عورتیں، ایک عمر میں بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی، جنگل میں جا رہی تھی۔ ایک کا بچہ جو ہے نا وہ کوئی جانور کھا گیا، جو چھوٹی تھی، تو بڑی جو تھی اس نے چھوٹی کا بچہ لے لیا کہ بچہ تیرا کھا گیا ہے، میرا یہ بچہ ہے۔ اب وہ عمر میں بڑی تھی اور وہ چرب زبان بھی تھی، وہ بڑی چیخی چلائی، لیکن اس نے کہا یہ بچہ میرا اور اس کا بچہ وہ کھا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب فیصلہ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آری لے آئیں اور میں آری سے اس بچے کو دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، تو ایک ٹکڑا ایک لے لے اور دوسرا ٹکڑا دوسری کے پاس جائے۔ تو وہ چھوٹی جو تھی وہ چلا کے اٹھی، اس نے کہا یہ بچہ میرا نہیں ہے، اسی بڑی کا ہے، اسی کے حوالے کر دو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ اس چھوٹی کا ہی بچہ ہے،
کیونکہ اگر یہ بڑی کا بچہ ہوتا تو یہ خاموش کڑی ہے، اس لیے چلائیے کہ یہ اپنے بچے کو آرے سے 2 ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اور وہ تو خاموش کڑی ہے، وہ جو چاہتی ہے کہ میرا بچہ گیا تو اس کا کیوں رہے، اسی لیے یہ بچہ چھوٹی ہی کا ہے اور اس کے حوالے کیا جائے۔ یہ اللہ نے عقل سمجھداری دی تھی فیصلہ کرنے، تو اللہ نے فرمایا وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث، کھیتی کے بارے میں، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ احتیاط کرے، ٹھیک ہے، زمیندار کو چاہیے کہ وہ اپنے فصل کی نگرانی کرے، اگر دن کو کوئی فصل میں کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا ذمہ دار زیادہ یہ زمیندار بھی ہے، کیونکہ اسے چاہیے کہ اس کے سامنے جو ہے نا کوئی سیفٹی کے لیے کوئی مواد رکھے اور یا اسے کوئی کنڈتار لگائیں، تو دن کے وقت یہ بھی قصوروار ہیں، اور رات کے وقت اگر کوئی فصل کھائے جانور تو پھر جانور کے مالک قصوروار ہے، اسے چاہیے کہ وہ رات کو ان کا خیال رکھے، ان کو باندھ کے رکھے، اور ان کی یعنی تاکہ وہ کسی کا نقصان نہ کرے۔ اس طرح معاشرہ بھی بنتا ہے اور اس طرح حالات خراب بھی نہیں ہوتے۔ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب چری اس میں قوم کی بکریاں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں كُنَّا لِحُكْمِهِمْ، ہم ان کے یعنی فیصلے کو شاہدین دیکھ رہے تھے، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، دونوں فیصلہ فرما رہے ہیں۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے سمجھداری دی سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا، اور دونوں کو ہم نے دی تھی حکمت، وعلمًا، ہم نے علم عطا کر دیا تھا، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام سے ہم نے مسخر کیا ان کے ساتھ پہاڑوں کو، يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، کہ پہاڑ ان سے تسبیح بیان کرتی ہیں، وَالطَّيْرَ، اور پرندے بھی، یعنی اللہ نے اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام تلاوت زبور کرتے ہیں، جب زبور کی تلاوت کرتے ہیں، بعض خطیب ہوتے ہیں نا، وہ چس میں آ کے خطیب بیان کر رہا تھا، کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو پہاڑ بھی ساتھ تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی نے سامنے سے کہا جی وہ زبور کی تلاوت کرتے، قرآن کی تلاوت، اس لیے خطباء کو بھی چاہیے کہ بھائی وہ سوچ سمجھ کے بات کرے۔ ایک خطیب تھا، اس نے بیان کا رٹا لگا دیا تھا، تو جو ہے نا وہ بیان کر رہا تھا ایبٹ آباد میں، یہ عذروں میں ایک علاقہ ہے وہاں پہ اٹک میں، تو وہاں بیان کر رہا تھا، تو سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کا ایک بیان تھا، اس لیے کہتے ہیں جب پاؤ علم ہو تو پھر من عقل ہونا چاہیے اس کے لیے اسے، تو وہ بیان کر رہے تھے، تو اس میں حضرت شاہ جی نے کہا تھا پشاور کے روشن ضمیروں، کیونکہ ان کی عادت یہ تھی، وہ جدھر لوگ ہوتے تھے، جدھر بیان ہوتا رہا، وہاں کے نام لے کر لوگوں کو کہتے روشن ضمیروں فلاں علاقے کے، تو وہ ادھر حضروں میں بیٹھ کر جلالیہ گاؤں میں کہتا ہے کہ پشاور کے روشن ضمیر، سامنے ایک بندہ ہوا نے یار بندے دا پتر بنا سا جلالیہ بیٹھے، ٹھیک ہے، اس نے چنڈی لگائی اسے کہ بھائی ہم جلالیہ میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے ہیں، لیکن آپ یہ نہ سمجھے وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو جو کتاب دی گئی تھی وہ زبور تھی۔ تو فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ، اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، ان کی بھی بڑی خوبصورت آواز تھی۔ اللہ فرماتے لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّن مَزَامِيرِ آلِ داؤد، تجھے داؤد علیہ السلام کے مزمار میں سے آواز دی گئی ہے۔ مزمار ویسے باجے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں معنی باجا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا آواز کی خوبصورتی مراد ہے، یعنی ان کی بھی آواز زیادہ خوبصورت تھی۔ تو فرمایا یسبحن والطیر، اور یہ بات ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، کوئی چیز گانے لگتا یا کوئی، ٹھیک ہے، یا کوئی غزل پڑھتا یا کوئی اس طرح مصرع پڑھ لیتا، تو اس کی آواز اگر خوبصورت نہ ہوتی اور وہ ویسے بناوٹی آواز نکالتا تو ہم اس طرح کرتے، یعنی اسے تنگ کرنے کے لیے،
اور تانا دیتے ہوئے کہ بھائی پرندے اتر آتے ہیں یعنی آپ کی آواز سن کر، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس وقت ہمیں نہیں سمجھ آتی، لیکن یہ ایک محاورہ مشہور ہوا ہے کہ بندہ جب مذاق کرتے کہتے ہیں یار اب بس بے ہوشی طاری ہو گئی، بعض کہتے ہیں اس طرح کرتے بھائی کہ بھائی پرندے آ گئے۔ اب قرآن پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ یہ بات ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز چونکہ خوبصورت تھی، اللہ نے فرمایا جب وہ تلاوت کرتے تو میں پہاڑوں اور پرندوں کو بھی گنگناہٹ عطا کر دیتا، وہ بھی ساتھ پڑھنے لگتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ آ گئی کہ یہ وہ محاورہ ہے۔ تو فرمایا یسبحنا، تسبیح بیان کرتی والطیرا، اور پرندے، وکنا فاعلین، اور ہم ہی کرنے والے ہیں، وعلمناہ صنعۃ لبوس، اور ہم نے انہیں سکھایا صنعۃ لبوس، لباس تیار کرنا، لباس بنانا ہم نے سکھایا، لیکن لباس یہ والا لباس نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لتحصنکم من بأسکم، وہ لباس تیار کر رہے تھے جو تمہیں جہاد کے میدان میں محفوظ رکھیں، جو تمہیں بچائے جہاد کے میدان میں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ زرے تیار کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل موم بن جاتا۔ ہم بعض کہتے ہیں نا کہ بھائی ترقی کا دور آ گیا، خدا کی قسم بندہ قرآن پڑھے نا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ترقی کا دور وہ زیادہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ زرے تیار کرتے تھے اور لوہے کو ایسے پکڑ کے نا وہ موم بن جاتا تھا ایسے داؤد علیہ السلام۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی کمائی اپنا کام کرے، کوئی کام کاج کرے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے یہ اچھا ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام تمام انبیاء کرام وہ اپنے کاروبار کرتے، کوئی لوہار کا کام کرتے، کوئی نجار کا کام کرتے، کوئی کیا کرتے، کوئی کیا کرتے۔ تو فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اور ہم نے انہیں سکھایا کپڑے کا کام، یعنی کپڑا بنا، یہ لباس تیار کرنا، کپڑا نہیں، لباس تیار کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، لتحصنکم من بأسکم، تاکہ تمہیں تمہاری لڑائیوں میں بچا کے رکھیں، فہل انتم شاکرون، کیوں تم شکر گزار نہیں بنتے ہو؟ کیوں شکر گزار نہیں بنتے؟ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔